سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے دنیا میں کوئی جنت ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی جواب آئے گا، کشمیر۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کشمیر کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو کشمیر کی سیر کراؤں گا اور کشمیر کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کشمیر برصغیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے۔ تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس وقت خطہ تنازعات کے باعث 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر، بھارت وسطی اور مغربی علاقے جموں و کشمیر اور لداخ، اور چین شمال مشرقی علاقوں اسکائی چین اور بالائے قراقرم علاقوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ بھارت سیاچن گلیشیئر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پہاڑوں پر قابض ہے۔ کشمیر کا کل رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 1,25,41,302 لگائی گئی تھی۔ بھارت اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی 1,01,387 مربع کلومیٹر، جبکہ پاکستان 85,846 اور چین 37,555 مربع کلومیٹر پر قابض ہیں۔ آزاد کشمیر 13,350 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات کا رقبہ 72,496 مربع کلومیٹر ہے، جو گلگت اور بلتستان پر مشتمل ہے۔ تقسیم ہند سے قبل بلتستان صوبہ لداخ کا حصہ تھا اور اس کا دارالحکومت سکردو لداخ کا سرمائی دارالحکومت تھا۔ جموں و کشمیر 3 حصوں جموں، وادی کشمیر اور لداخ میں تقسیم ہے۔ سری نگر اس کا گرمائی اور جموں سرمائی دارالحکومت ہے۔ وادی کشمیر اپنے حسن کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مندروں کا شہر جموں ہزاروں ہندو زائرین کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ لداخ، جسے تبت صغیر بھی کہا جاتا ہے، اپنی خوبصورتی اور بدھ ثقافت کے باعث جانا جاتا ہے۔ کشمیر کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ دوسری بولی جانے والی زبانوں میں کشمیری، ڈوگری، ہندی، پنجابی اور لداخی ہیں۔ باراسنگا کشمیر کا قومی جانور ہے۔ بلیک کرین کشمیر کا قومی پرندہ ہے اور کنول کا پھول کشمیر کا قومی پھول ہے۔ یہاں کے شال اور قالین بھی بہت مشہور ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور وہ دوسرے ممالک میں لاکھوں کی قیمت میں فروخت ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی سے جڑے ہیں، پر وقت کے ساتھ جیسے جیسے شرح خواندگی بڑھتی گئی، لوگ کھیتی باڑی سے نکل کر گورنمنٹ نوکریوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے۔ جیسے ہی حالات بگڑتے، بہت سے ڈاکٹرز، انجینئرز، ہائی پوسٹڈ آفیسرز نے نوکری چھوڑ کر عسکریت پسندی کا رخ کیا۔ کھیلوں میں بھی یہاں کے لوگ بہت آگے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں
اور آج کل کھیلوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ